الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم عن سفیان بن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ المسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ آج اس سال کی پہلی نشست ہے میری رمضان مبارک کی۔ میں ذرا قدر مصروف رہا تو مجھے نہیں پتا کہ دیگر مقررین نے واعظین نے کیا باتیں کی ہیں، تو اگر کوئی اوور لیپ ہو جائے، کوئی بات ریپیٹ ہو جائے تو یو ول ہیو ٹو فورگیو می فار دیٹ، بیکاز میں فالو نہیں کر رہا نیز کہ اس دفعہ کیا ہو رہا ہے۔ رمضان شریف کا اس دفعہ جو میرا سوچ رہا تھا میں فارمیٹ، وہ یہ تھا کہ جو مورل لیسنز ہیں فاسٹنگ کے، اور خود فاسٹنگ ایز اے یونیک ایسپیکٹ آف ورشپ، اس کے اوپر پہلی دو نشستوں میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تو جو پہلا جو میں سوچ رہا ہوں، ایک جو بہت بڑا تحفہ ہمیں رمضان شریف سے ملتا ہے، جو ان آیات مبارکہ جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہیں اور جو حدیث مبارکہ میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، اس میں استقامت کا ذکر ہے۔ اور میرے خیال میں روزہ جو ہے وہ ہمیں استقامت کی ٹریٹ کے ساتھ ایک بڑے ہی کانشیس اور ویری سب کانشیس لیول کے اوپر کنیکٹ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن جو ہے ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور بڑے واضح انداز سے یہ ہدایت کا بیان کرتا ہے، والفرقان، اور چیزوں کے اندر فرق کرنا سکھاتا ہے، فمن شہد منکم الشہر، اور تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں، فلیصم ہو، اس کو چاہیے کہ ضرور بالضرور وہ روزہ رکھے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس سے میں تمہید باندھنے لگا ہوں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف راوی ہیں حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا، کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام میں سے کچھ ایسی بات بتائیے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ وہ بات سننے کے بعد مجھے اسلام کے لیے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یعنی سوال کیا جا رہا ہے، ایک بڑے ہی باشعور صحابی کر رہے ہیں جوامع القلم سے۔ حضور نے فرمایا مجھے جوامع القلم عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو ان کی عرض یہ ہے کہ ایک بہت ہی مختصر سی بات ارشاد فرمائیں جو پورے اسلام کو مخلص کر دے، یعنی پورے اسلام کا خلاصہ ہو جائے۔ تو حضور نے ان کے اس سوال کے اوپر صرف 4 لفظ ارشاد فرمائے، اور ایسا جملہ ہے، ایسا مختصر ترین، ایسا کامل ترین، جو کل اسلام کو اپنے دامن میں سمو رہا ہے۔ عجیب حکمت ہے، وسیع ترین مفہوم کو مجسم فرمایا صرف 4 لفظوں میں، اور واقعی یہ عملی تفسیر ہے آپ کے منصب نبوت کی، جو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بہت بڑا احسان کیا اللہ نے کہ جو اس نے، یعنی بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر اللہ نے کہ انہی میں سے ایک نبی کو کھڑا کیا، مبعوث کیا، کہ جو ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے ان کو، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک صاف کرتا ہے، اور ان کو کتاب کا علم دیتا ہے اور حکمت دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جوہر، اس طرح کی صفت کہ صرف 4 لفظوں کے اندر پورے ایک دین اسلام کو خلاصہ کر دیا جائے، یہ ایک صاحب حکمت جس کو ہم حکیم کہتے ہیں، خدا کے اپنے ناموں میں سے ہے الحکیم، تو اس کا بڑی یہ عملی تفسیر ہے یہ حدیث مبارکہ، کیونکہ یہ جو صاحب حکمت ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، اس کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرنی پڑتی کوئی بات سمجھانے کے لیے، وسیع ترین مضمون بھی ہو تو چند الفاظ درکار ہوتے ہیں صاحب حکمت کو، کیونکہ جو حکیم ہوتا ہے وہ جس مضمون پر بات کرتا ہے اس کا کامل عارف ہوتا ہے، اور اس کے سامنے الفاظ جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں قطار میں، اور جو جامع ترین، مجمل ترین، کامل ترین لفظ ہوتا ہے وہ اس کا چناؤ فرماتا ہے صاحب حکمت، اور مختصر سی بات میں یعنی دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ تو اب اس سوال کے جواب میں صرف 2 باتیں ارشاد فرمائی آپ نے، اور مطلب 4 حرفی جملہ ہے ٹوٹل، کہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اسلام میں سے کچھ ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت ہی نہ رہے، اتنا کامل جواب ہو۔ تو آپ نے صرف 2 باتیں فرمائی ہیں، فرمایا آمنت باللہ، کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور پھر سیدھے چلتے جاؤ، اور پھر اس پر استقامت پکڑ لو، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، یعنی کہو میں ایمان لایا، اور پھر اپنے عمل سے ثابت کرو کہ جو تم نے کہا وہ سچ تھا۔ کس پر ایمان ہے؟ آمنت باللہ، اللہ کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مبدا ہے، ہمارا ماوا ہے، جو کچھ کائنات میں ہے سب اسی کی تخلیق ہے، جو کچھ کائنات میں ہے سب اسی کی تحریر ہے، جو کچھ کائنات میں سوری شکل میں ہے وہ بھی اسی کی تصویر ہے، اسی نہیں، وہی المصور ہے سب کا۔ اگر اسی پر ہی ایمان نہ ہو تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک ایسے بندے کی ہوتی ہے کہ جو کنویں میں گر رہا ہے، somebody falling into a well، اور اب وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ ہاتھ میں کسی درخت کی کوئی جڑ ہی آ جائے، کو کنویں کی دیواریں جن اینٹوں کے ساتھ چنی گئی ہیں، کوئی اینٹ کا سرا ہی، کوئی پتھر کی نوک ہی ہاتھ میں آ جائے، مگر نہ تو ہاتھ میں کچھ آتا ہے اور پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ تو جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، ایمان جس کا نہ ہو خدا پر، اس کی زندگی کی کیفیت بھی صوفیہ کہتے ہیں ویسی ہی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاتھوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے جس کا سہارا لیا جائے، اور ہمارے پاؤں کو نیچے کوئی زمین درکار ہے جہاں پر وہ قرار پا سکیں، جہاں پر ان کو سٹیبلٹی مل سکے، اسی طرح انسانی وجود، انسانی نفس، انسانی شعور کو کچھ سہارے، کچھ بنیادیں درکار ہوتی ہیں، جسمانی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، اور جذباتی طور پر بھی۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وضو کروا کر قبلہ رو کھڑا کیا جاتا ہے۔ نماز کامل نہیں ہوتی جب تک کہ جسم کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن، کوئی نہ کوئی جہت، کوئی نہ کوئی سمت جو ہے وہ مقرر نہ کی جائے۔ اسی طرح جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارا نفس ہے، اس کی نماز بھی، اس کی اپنی وجودی حیثیت بھی تب تک کامل نہیں ہوتی، تب تک سٹیبل نہیں ہوتی جب تک اس کو سمت وجہ اللہ میسر نہ آئے، جب تک اس کی توجہ خدا کے چہرے کی طرف نہ ہو۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب تک نفس کے پاؤں
ایمان کی زمین پر استقامت حاصل نہ کریں، انسانی نفس ہمیشہ انگزائٹی میں رہے گا، ہمیشہ کرائسس میں رہے گا، اور اس ہجان سے، اس اضطراب سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کنویں میں گر رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کچھ آ رہا ہے، نہ اس کے پاؤں کے نیچے کچھ ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اس پر قرار پکڑو، اس پر مستقیم ہو جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو۔ اگر اس کو ہم تصوف کی روایت میں دیکھیں تو یہ ایسا جملہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، حال اور کال۔ حال ہم سب جانتے ہیں اسٹیٹ، اور کال از اے اسٹیٹمنٹ۔ یہ دونوں کو یہ جملہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی انسان کے شعور میں تھوڑی سی جلا ہو، انسان نے تھوڑا سی محنت کی ہو علمی میدان میں، تو اس طرح لگتا ہے کہ علماء کی کتابوں کے دفاتر جو ہیں ہیچ ہیں اس ایک جملے کے سامنے۔ یعنی اتنا بڑا یہ جملہ ہے کہ ایک خاص شعوری تیاری چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے بھی، یعنی جس کو ہم شاعرانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ کمال معرفت، کمال کلام اور کمال سخن سمٹ آیا ہے ایک جملے میں، کیونکہ حال اور کال دونوں کو سمویا ہے رسول رسالت مآب نے ایک جملے میں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قال ہو اور اس کے پیچھے حال نہ ہو تو وہ اکثر منافقت ہوتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں لیکن the state of my heart, the state of my awareness، میرا کانشیس جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، تو I will turn into a hypocrite۔ تو اگر قال ہو اور اگر حال نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ انسان منافق ہو جائے گا، اور اگر حال کو کال نہ ملے تو وجود مضطرب ہو جاتا ہے۔ یعنی you have something to say but you cannot express it، so what happens؟ You find this kind of ضیق الصدر، you undergo a kind of constriction of the heart، کہ میرے اندر کچھ ہے لیکن اس کو لفظ نہیں مل رہے کہ میں قال کی شکل میں اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور اسی کا اندیہ دیا ہے قرآن نے۔ اس کو ہم نے بڑے اور طرح سے اس صورت کو دیکھا ہے، آج اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ آپ کے لیے، اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا کیا ہم نے اٹھا نہیں دیا؟ تو اگر کال اور حال کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اب حال تو ہے کہ نبی ہیں، کنت نبیا بینا کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی سے گوندے جا رہے تھے۔ تو حال تو تھا لیکن کال نہیں مل رہا تھا۔ تو جبرائیل کی وحی جو ہے غار حرا میں وہ کال کا آغاز ہے، حال پہلے سے تھا۔ تو جب حال ہو اور کال نہ ملے تو انسان کا دل گھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سینہ آپ کو یہ کال دے کر کھول نہیں دیا؟ اب قل آمنت باللہ، یہ کال ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، وہ ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کی 5 سینسز کے اندر آئے، تو آپ اس کو انٹرٹین کریں گے ایز اے کانسیپٹ، ایز این آئیڈیل۔ اب قال ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور ثم استقم، یہ عمل ہے، یہ حال ہے۔ تو اگر آپ کو اس انداز سے اگر یہ چیزیں دیکھنی آ جائیں تو احادیث اور قرآن کی آیات کا ایک بالکل نیا رخ انسان کے سامنے کھلتا ہے۔ کہو ایمان لایا اللہ پر، اور پھر ڈٹ جاؤ اس پر اپنے عمل سے، اپنے حال سے۔ محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کر کے دکھاؤ اپنے پورے وجود کے ساتھ۔ استقم، ابھی اس پر بات کریں گے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ میرے اپنے اوپینین میں اتنا ہی معنی خیز اور جوامع الکلم کا اظہار ہے جتنا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی 4 لفظ ہی ہیں، اور محمد الرسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پھر کال ہوگا، اٹس اے کائنڈ آف اے کانسیپٹ، اٹس کائنڈ آف اے اسٹیٹمنٹ۔ اس کو جو حال چاہیے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
یعنی حضور کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے دنیا میں کہ وہ عمل کر کر دکھائیں، اور ہماری جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ شریعت ہے اور محمد رسول اللہ طریقت ہے. اور جس طرح اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول میں بہترین نمونہ ہے نقل کا. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس رسول کے پیچھے چل کر دکھاؤ. قال ہے تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کو حال سے ثابت کرو. فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، ان سے کہہ دے کہ تیرے پیچھے چلیں گے یحببکم اللہ، تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو حال اور کال جب اکٹھا ہوتا ہے ایک محشر زمان و مکان میں تو محبت جنم لیتی ہے خدا کی بندے کے ساتھ اور بندے کی اور بندے کی خدا کے ساتھ. اب ہم روزانہ 5 مرتبہ اس استقامت کی دعا کرتے ہیں تمام مسلمان، نمازوں میں باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اپنے جسم کو، اپنے ظاہری وجود کو قبلے کی طرف رکھ کر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف، مستقیم راستے کی طرف ہدایت کیجیے. اور مستقیم کا ایک مطلب سیدھا ہے، اور یہاں پر کیونکہ جیومیٹری والے لوگ بیٹھے ہیں، the shortest distance between 2 points is a straight line. So you are asking God for the easiest and the quickest route. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ بالکل سیدھا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں all the crooked lines they cover the most distance. اور ٹیڑھے راستے پر جو دائیں بائیں جا رہا ہو اس پہ بھٹکنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی آپ موٹر ویز دیکھیں گے دے آر، کوشش ہوتی ہے ان کے جو میپس ان کے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جتنی سیدھی جا سکتی ہیں جائیں، بیکاز اسپیڈ بھی مینٹین کرنی، یو کین مینٹین اے گڈ اسپیڈ ان اے اسٹریٹ لائن، اور جب مڑتی ہے سڑک تو یو ہیو ٹو سلو ڈاؤن. تو اب آپ 5 مرتبہ کہہ رہے ہیں بطور مسلمان اہدنا الصراط المستقیم، اسی استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں. اب استقامت ہے کیا؟ مستقیم یا استقامہ، ان کا مادہ ایک ہی ہے، قاف واو میم، اور اس کے 2 بنیادی اعتبار ہیں. ایک تو قوم، اجتماع ہے لوگوں کا، اکٹھا ہونا، اور پھر اس کے دوسرے اعتبارات ہیں سیدھا کھڑا ہونا، عزم کرنا، حالت اعتدال میں ہونا، ڈٹ جانا، to become steadfast, to become unmoved. یہ سب استقامت کے اعتبارات ہیں. اور عربی میں ہم پڑھتے ہیں کہ قام الشیء واستقام، کہ کسی چیز کا ایک پرفیکٹ بیلنس کے اوپر آ جانا، کامل معتدل ہو جانا. اور کہتے ہیں کہ فاستقیموا الیہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں سیدھے رہو. ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر سیدھے چل پڑے اس پر اور ڈٹ گئے اس کے اوپر. ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقام الشعر، جب شعر کا وزن، پوئٹری میں جب شعر کا وزن ایک مصرے کا دوسرے مصرے کے ساتھ پورا بیٹھ جائے تو اس کو استقامت کہتا ہے. دس از اے پوئٹک ٹرم. الملت القیمہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے حدیث میں، معتدل امت. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ دین قیم ہے، یہ دین استقامت کا دین ہے، یہ دین مستقل دین ہے اور سیدھا دین ہے. اٹس اے اسٹینڈ اپ ریلیجن. اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اور جس فطرت پر یہ دین بھیجا گیا یہ فطرت اللہ نے انسانوں کو دی ہے. تو فطرت کے بنیادی معنی میں جو سب سے اہم معنی ہے وہ بھی استقامت کا ہے کہ فطرت وہ چیز ہے جو بدلتی نہیں. فطرت کا الٹ ہے عادت، عادتیں بدلتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی. تو دین فطرت جب اسلام کو کہتے ہیں تو اگر آپ دوسرے لفظوں میں دین استقامت کہیں یا دین القیم کہیں تو ایک ہی بات ہوگی.
اور القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، اور جس کا مطلب ہے وہ ذات جو خود قائم ہو بذات خود، جسے کسی غیر کی ضرورت نہ ہو اپنے ہونے کے لیے، اور خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرتا ہو۔ یہ القیوم کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القیوم القائم الدائم بلا زوال هو القیم علی کل شیء بالرعایہ، کہ القیوم کون ہے؟ کہ جو بغیر زوال کے قائم ہے، اور اس نے اور ایسا نگہبان ہے کہ اس نے سنبھالا ہوا ہے کائنات کی ہر چیز کو۔ تو استقامہ میں یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستقامہ کنایۃ عن التمسک بامر اللہ فعلا و ترکا، کہ استقامت ایک کنایا ہے کہ اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھام لینے کا، اور اس حال میں فعلا و ترکا، کہ کچھ چیزوں پر عمل کرے اور کچھ چیزوں کو ترک کر دے۔ یعنی استقامت یہ نہیں ہے کہ میں صرف وہ کروں جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ نہ چھوڑوں اس سے میں اعراض کر جاؤں اور صرف عمل کرتا رہوں۔ استقامت دونوں طرف جائے گا، فعل میں بھی اور ترک میں بھی، یعنی جو اللہ چاہتا ہے کروں میں کروں، جو چاہتا ہے نہ کروں وہ نہ کروں، یعنی معروف اور منکر کا جو تصور ہے قرآن کا۔ اور اس کا جو لسانی طور پر جو اس کا تضاد ہے استقامہ کا، وہ ہے عوج، ٹیڑھا پن، یعنی ٹیڑھے پن کا الٹ ہے سیدھا ہونا، اور عوجا کا تضاد ہے استقامہ۔ عوجا ہے ادھر ادھر پھرنا، اور استقامہ ہے سیدھے رہنا۔ اور وہی جو میں نے آیت پڑھی، میں پوری تلاوت کر دیتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ استقامت کو قرآن نے کہاں پر رکھا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ ان پر اس دنیا میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں نہ رکھو کچھ خوف اور نہ ہی ہو غم زدہ، وابشروا بالجنہ، اور ہم تمہیں اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، التی ثم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشخبری ہم سے لو، نحن اولیاءکم، اور ہم تمہارے ولی ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جب تم اس جنت میں جاؤ گے تو جو تمہارے نفس خواہش کریں گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ یعنی اب یہاں پر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ استقامت کرنے والے انسان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی استقامت اور ولایت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور اس دنیا میں فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ یہ کسی نبی کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام صاحب استقامت کی بات ہو رہی ہے، جس کو مومن کامل کہتے ہیں، کہ اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور اس کے ولی بنتے ہیں، اس کے مددگار بنتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بہت ہی کمال کی تعریف کی ہے استقامت کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ لم یلتفتوا الی غیرہ، کہ جب دل کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو ما سوائے محبوب کے، تو اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اٹس اے ویری رومانٹک وے آف ڈیفائننگ استقامہ، اور مجھے جتنی بھی ڈیفینیشنز میں نے پڑھی ہیں استقامت کی، مجھے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی جو پرسنلی ڈیفینیشن ہے بہت اپیل کرتی ہے، کہ لم یلتفتوا الی غیرہ، کہ اس کے محبوب کے غیر کی طرف دل کا جھکاؤ ہی نہ ہو، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، التفات ہی نہ ہو، مڑو ہی نہ اس کی طرف۔ اور اس طرح کہتے ہیں گرامیرینز کے استقل غیر مائل ولا منحنن، کہ سیدھا چلے منزل کی طرف ادھر ادھر بھٹکے بغیر، تو اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور ہماری صوفیاء کی روایت میں مشہور جملہ ہے کہ الاستقامہ فوق القرامہ،
کہ کرامت کو لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن کرامت سے بھی بڑی چیز ولایت میں جو ہے وہ استقامت ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ دیز پیپل آر دا ایپٹمی آف ہیومینٹی، دا سینٹس. اور وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کسی سینٹ کو پہچاننا ہو تو کرامت ایک بڑا ہی واضح سا سمبل ہے کسی کی سینٹلینس کو پہچاننے کے لیے. لیکن وہ اولیاء خود فرما رہے ہیں کہ استقامہ فوق الکرامہ، کہ تم جس کرامت کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے اصل معجزہ استقامت ہے. And we will get into it in the latter part کہ why استقامت جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے. اب مسلمان نماز میں 5 دفعہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ استقامت کی دعا، اس صراط مستقیم کی دعا کون مانگ رہا ہے؟ جو خود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. یعنی یہ سارے قاف واو میم کے مادے سے جو لفظ بن رہے ہیں قرآن میں ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تقویم کے احسان کے اوپر، استقامت کے احسان کے اوپر تخلیق کیا ہے. اور جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی صورت الرحمن، انسان کو رحمان کی شکل پر بنایا گیا. تمام احادیث ہیں. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے. اور خود حضور کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مصطفیٰ بھی سیدھے راستے کا مسافر ہے. اب یہ جو بندہ مومن ہے جو نماز میں کھڑا ہے اتباع سنت کرتے ہوئے، رسول کی پیروی کرتے ہوئے، یہ خود وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سو یو کین انڈرسٹینڈ دا پیراڈائم. یہ قرآن کیا پیراڈائم ہمارے سامنے لا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی وجودی جو اس کا ظاہری وجود کی صورت ہے، وہ صورت استقامت پر قائم ہے. This is what we are going to understand today, and probably for many it will be a new thing, but of course there are very old students here, so probably most of them they also already know کہ انسان کی صورت میں استقامت کا کیا مطلب ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو he is the first upright creation of God، یعنی مستقیم صورت پر قائم کیے گئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام. حیوانات ہیں، چوپائے ہیں یا حشرات الارض ہیں، رنگنے والے ہیں، ان میں کوئی بھی وہ نہیں ہے جو 2 پیروں پر کھڑا ہو ساری عمر. لیکن آدم علیہ السلام مخلوقات میں وہ پہلی ہیں who is upright. He is in the سورہ استقامہ، جو استقامت کی شکل پر ہیں. اور کیا سوری طور پر، اب یہ اتنے بڑے یہاں پر آرکیٹیکٹس بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اگر آپ آدم علیہ السلام کی یا انسان کی صورت کو دیکھیں مانوی طور پر، تو اس کی جو صورت ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف کا سفر ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے. If you look at the growth, the evolution of humans as physical individuals, تو you will understand کہ اس کے انسان کا پیروں کا رخ زمین کی طرف ہے اور سر کا رخ آسمان کی طرف ہے. اور جتنا جتنا یہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ آسمان کے نسبتاً قریب ہوتا جاتا ہے. اس کو سورہ استقامت کہتے ہیں، دی اپرائٹ کریشن، سیدھا کھڑا ہوا. اور اسی لیے صوفیاء نے انسان کو الف کا عکس کہا ہے. آپ جب خطاطی میں الف لکھتے ہیں تو الف کے پیر جو ہیں وہ جو نیچے لائن لگی ہوتی ہے سطر، وہ زمین ہے، اور الف کا سر جو ہے وہ it is going towards it's heaven bound. تو انسان کی شکل، آدم علیہ السلام کی شکل جو ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو پاؤں ہمارے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سر ہمارا آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. لیکن پھر انسان ہیں ہم، تو دنیا کے نظارے بھی ایسے دل فریب ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے اور ابلیس کی مداخلت ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں. کیونکہ ابلیس کا جو بہت ہی مشہور ڈائلاگ ہے خدا کے ساتھ، جب وہ چیلنج کرتا ہے اللہ کو اور کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے اے پروردگار، میں ان سب کو گمراہ کروں گا.
اب وہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے پروردگار تو دیکھے گا میں ان کے دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ اب 4 سمتوں سے حملہ ہے ابلیس کا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، 2 سمت بلاک ہے، اوپر سے اور نیچے سے، اور یہی آدم کی صورت ہے، استقامہ کی صورت ہے کہ پاؤں زمین پر ہے اور سر آسمان کی طرف ہے۔ نہ آسمان کی طرف سے شیطان آ سکتا ہے اوپر سے، اور نہ ہی نیچے کی طرف سے آ سکتا ہے، باقی 4 جہتیں، 4 سمتیں اس کے لیے کھلی ہیں، 2 بلاک ہیں۔ دس از his own dialogue جو قرآن نقل کر رہا ہے۔ تو کیونکہ ابلیس ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عارف ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر انسان سیدھا کھڑا رہا، اگر استقامت پر کھڑا رہا اور اس کی توجہ اوپر کی طرف رہی، اور اگر کبھی یہ کوئی غلطی کر گیا تو یہ اپنے پاؤں جہاں لگاتا ہے وہاں پر اس نے سجدے میں پیشانی رکھ دی تو سارا میرا کیا دھرا فنا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، دی upright position, heaven bound, from earth to heaven۔ یہ آدم کی صورت ہے، اور اسی پر اب میں رمضان کو لا رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، فرقان ہے، ہدایت ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں ہو اس کو چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے، کیونکہ رمضان میں استقامت کا معاملہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ And there is a reason for it, and that is hunger and deprivation۔ اس کو جوڑنے کی کوشش کروں گا میں کہ روزہ 2 طرح کے حال ہوتے ہیں، حال اضطراری اور حال اختیاری۔ حال اختیاری وہ ہوتے ہیں جو میں اپنی مرضی سے کروں، اور حال اضطراری وہ ہوتا ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ حال مجھ پر طاری ہو۔ تو روزے میں جو بھوک اور پیاس ہے وہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، یہ حال اضطراری ہے، حال اختیاری نہیں ہے۔ تو جسم کے ذریعے یہ حال طاری کیا جا رہا ہے، اور بلکہ پورے اسلام کی شریعت کا مزاج ہی بڑا جسمانی ہے۔ اگر آپ اسلامی شریعت پر توجہ کریں تو شریعت روح کے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی اراکین اسلام ہیں، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، نفاق فی سبیل اللہ ہو، یا آپ ویسے کوئی سپر ایریگیٹوری کام کرتے ہیں، آپ چاہے نوافل پڑھتے ہیں، چاہے قرأت کرتے ہیں قرآن کی، یا صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، these are all very physical acts۔ there is a physical involvement۔ آپ بغیر جسم کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر جسم کے حج نہیں کر سکتے، بغیر جسم کے آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، جسم ہوگا کچھ کمائے گا اسی پر زکوٰۃ ہوگی، جہاد نہیں کر سکتے بغیر جسم کے۔ تو جتنے بھی شریعت کے ارکان ہیں they are all very physical، اور انہی حساب سے روزہ جو ہے وہ بھی ایک ایسا فزیکل رکن ہے جو آپ کو اپنی فقیری، اپنی بھوک، اپنی محتاجی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، اور استقامت کی قدر آسان سبیل بن جاتی ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی، لیکن ہر وقت کا جو چرنا ہے ہمارا، وی آر ٹرائنگ ٹو گریز آل دا ٹائم لائک کیٹلز، وہ کم ہو جاتا ہے رمضان میں۔ اور یہ جو رتابہ ہے ہماری زندگی کی، رتابہ، راتب از the person of routine، یہ رتابہ ہے ہماری زندگی میں۔ we have a routine، I wake up in the morning and I look for the breakfast and I look for a particular kind of a breakfast, and then I want tea, and then it's a lunch time and I want to have some kind of food, and then اب تو ہائی ٹی آ گئی ہے۔ so 3-4 فیزز میں دن میں میں اپنے چرنے، اپنے گریزنگ کے ہی ارد گرد میری زندگی منڈلا رہی ہوتی ہے۔ تو رمضان میں کیونکہ یہ رتابہ ٹوٹتا ہے، یہ روٹین ٹوٹتی ہے، تو اس حد تک غفلت طاری نہیں ہوتی۔
اس حد تک عدم توجہی نہیں ہوتی خدا کی طرف جتنی عام دنوں میں ہوتی ہے. کیونکہ انسان کا لفظ ناسیہ سے نکلا ہے. ناسیہ کہتے ہیں بھول جانا، اور عرب لغت والے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے لنسیانہ ہی، کیونکہ بھول جاتا ہے. تو ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ صبح نہ ناشتے کی فکر ہے، نہ دوپہر کو کھانے کی پرواہ ہے، پھر جھگڑ بھی نہیں سکتے، گالی گلوچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ہمارے فیوریٹ پاس ٹائمز ہیں. To pushing buttons of the others and entering into futile debates for hours with others and fighting with others. These are kind of our national pastimes. تو رمضان میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو it's a kind of resetting the entire system by getting me out of this rataba, by getting me out of this routine. اور بھوک کیونکہ اتنی فزیکل چیز ہے اور اتنی ایمیننٹ چیز ہے کہ اس میں دوسروں کی طرف توجہ ہونے کی بجائے اپنی طرف فوکس ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. بیکاز یو آر فیلنگ اٹ آل دا ٹائم ڈیورنگ فاسٹ. 12-1 بجتا ہے تو آپ کو یہ عذاب پڑ جاتا ہے. تو دیر از اے کائنڈ آف انورڈ اویئرنیس دیٹ آئی ایم فیلنگ سم تھنگ. موسٹ آف اس ہم اپنی زندگیاں اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی بڑی اویئرنیس ہوتی ہے، اپنی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو روزہ کم از کم آپ کو تھوڑا سا انورڈ لے جاتا ہے ایٹ اے ویری فزیکل لیول. اور پیاس ہے، اپنی بھوک ہے، اپنی فقیری کا احساس ہے. بٹ this is one of the way God wants us to engage with استقامت. کیونکہ استقامت it's not easy for anyone. حالانکہ ہمارے رسول جو خیر الخلق ہیں، جو صاحب معراج ہیں، جو خاتم الرسل ہیں، مطلب سب سے بڑا ٹائٹل کائنات میں انسان کے لیے جتنے بڑے بڑے ٹائٹل تھے سارے رسول کے نام ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک مروی ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور حضور دھوپ کے اندر تشریف فرما تھے. اینڈ حضرت ابوبکر واز لوکنگ ایٹ ہز ہیئر لائن. بالوں کو نا حضور نے اپنا صافہ اتارا ہوا تھا تو بڑے غور سے آپ کے بالوں کو دیکھ رہے تھے. اور دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں بھی چاندی اتر آئی، یعنی یو ہیو وائٹ ہیئر. تو اس وقت حضور نے فرمایا قالا شیبتنی حود و اخواتھا. یہ جو تم بڑھاپا دیکھ رہے ہو، یہ جو میرے بالوں میں چاندی دیکھ رہے ہو، سفیدی دیکھ رہے ہو، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے بال سفید کر دیے. ویری انٹرسٹنگ حدیث. یعنی سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی مضامین کی صورتوں نے مجھے ذوف میں مبتلا کر دیا ہے. اب just imagine what kind of person is saying that. He is probably the mountain of courage. اور probably حضور کے پیرلل کوئی بھی نہیں ہے پورے کائنات میں. لیکن ایون مطلب ایک بندہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو توحید کے جام پلانے، ایٹ لیسٹ واضح کر دینے ہیں توحید. اٹس اے ہیوج برڈن ہی از کیرینگ. لیکن وہ اس سے نہیں تھکتے. اور یہاں پر فرما رہے ہیں کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو مفسرین نے اس پر بڑی زور آزمائی کی کہ آخر سورہ ہود میں وہ کیا پایا جاتا ہے کہ جو حضور جیسی شخصیت کو بھی بوڑھا کر دے. تو سب کا متفق فیصلہ ہے اس آیت کی طرف اشارہ جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی، فاستقم کما امرت. استقامت اختیار کر جس طرح کی استقامت کا تجھے حکم دیا جا رہا ہے. یہ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے سورہ ہود میں، فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ویسی استقامت اختیار کرو. حالانکہ اب اگر آپ دیکھیں تو حضور تو معصوم ہیں، منزہ عن الخطا ہیں، آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. مگر پھر بھی ایسا بوجھ ہے استقامت کا کہ گمراہی کا امکان نہیں مگر بال سفید ہو رہے ہیں. I mean just imagine the seriousness of the situation. اور یہاں پر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ مرغزاروں میں چرنے کے لیے نہیں دی گئی کہ we keep looking all the time کہ کیا چیز کھانے کی اچھی ہے،
کون سا مال چاہیے، کون سے کپڑے چاہیے، کون سی گاڑی چاہیے، کون سا گھر چاہیے، کتنی زمین بنا لوں، کتنے پلاٹس لے لوں. دس از ناٹ دی آبجیکٹو آف لائف. یہ جو ہمیں ہر وقت فکر دامن گیر رہتی ہے کہ ہاؤ وڈ آئی بی 5 years ڈاؤن دا لائن، ویئر آئی وڈ بی فائنینشلی، واٹ اباؤٹ مائی بینک اکاؤنٹ. دس از ناٹ دی آبجیکٹو آف لائف، بلکہ آبجیکٹو آف لائف فاستقم، سیدھا چلنے کے. اور سیدھا چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ انسان کی آدم کی صورت اپ رائٹ ہے، پاؤں سے آسمان کی طرف سر جا رہا ہے. تو ہمارا سفر نیچے سے اوپر کا سفر ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان، تو نے زینہ بزینہ چڑھنا ہے، تو نے آہیں بھر بھر کے، تھک تھک کے، سسکیاں لے لے کے چڑھنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی. اٹس آلویز ویری ایزی ٹو ڈسینڈ. کبھی آپ سائیکل پر ہوں تو ایک سائیکلسٹ کو سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب اترائی کا سفر ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو پیڈل، صرف بریکیں مارنی ہوتی ہیں، چلتا جاتا ہے سائیکل. یو کین گو فار مائلز اینڈ اٹس سو مچ فن. لیکن جب اسینڈ آتی ہے، تھوڑا سا بھی اسینڈ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا چڑھنا پڑتا ہے، تو تب پتہ لگتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. it's a صراط مستقیم، it's a road of استقامہ اور it's upwards. so یہ چڑھائی کا راستہ ہے، تو ہر پیڈل کے اوپر زور لگنا ہے. it's a kind of a continuous thing. اور اسی لیے جب انسان کی انتہا کی بات ہوئی تو اس سفر کو بھی سفر معراج کہا گیا، معارج کا سفر، سیڑھی کے زینوں کا سفر. so it's upward. تو اس لیے معراج جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی معراج ہے، بیکاز جس طرح آدم زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح معراج جو ہے وہ سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتی ہے. اور کیونکہ اپورڈ ہے سفر تو آسان نہیں ہے. استقامہ اٹس ناٹ ایزی کہ حضور جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب انسان کا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا آبجیکٹو میں اچیو کر سکتا ہوں وہ یہی استقامت ہے. استقامہ فوق الکرامہ. کرامت کے طالب ہم سب ہیں، استقامت کے طالب نہیں ہیں، کیونکہ استقامت میں زور زیادہ لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیوں صوفیاء نے کرامت سے بھی بلند استقامت کو رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انسان کو خلق الانسان ضعیفا، ہمیں کمزور پیدا کیا. وقان الانسان عجولا، اور پھر جلد باز بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں. اور پھر میرے اندر، میرے سینے میں ایک قلب رکھا گیا، اور قلب کا لفظی مطلب ہے پھرنے والا. قلب یقلب تقلیبا، جو ایک مزاج پر قائم نہ رہے، ایک زون میں قائم نہ رہے. ایک کمزور ہوں، ایک جلد باز ہوں. پھر دل ایسا دیا گیا ہے جو کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. اور پھر عذاب یہ ہے فی قلوبہم مرض، دلوں میں بیماریاں بھی ہیں. یعنی ضعیف ہوں، کمزور ہوں، جلد باز ہوں، میرے سینے میں وہ ڈالا گیا ہے جو پھرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے اندر کبھی کبھی مرض بھی لگ جاتے ہیں. اگر ایسا استقامت پر قائم ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا. This is human condition. You have to understand. یہ کوئی مفروضوں کی میں بات نہیں کر رہا. This is human condition. ہم نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا. انسان جو ہے وہ اپنے اندر دو حقائق لے کر آیا ہے اس دنیا میں. ایک وہ نفس ہے انسان کا جس کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اوپر الہام ہے برائی کا بھی، اچھائی کا بھی. اور یہ نفس وہ برزخ ہے جو جسم اور روح کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو جسم جو ہے اس کو گریوٹی اس کے پاؤں کے نیچے ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور جو میرا سر ہے اس کو کشش ماورا کھینچ رہی ہے. جو روح جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، روح آسمانوں سے اترتی ہے. اور جسم جو ہے فَإِنَّا خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں، ہمارے جسموں کو مٹی سے اٹھایا ہے. اور پھر جو ہمارا
ہمارے اندر جو روح آئی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. سو یو سی، مٹی سے اٹھا ہوا، آسمان کی روح لیا ہوا یہ انسان ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے. تو اور پھر یہیں تک معاملہ نہیں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اٹھایا ہے، اسی مٹی میں ملا دیں گے، پھر دوبارہ اس مٹی سے اٹھا لیں گے. سو دیز آر ہیومن کنڈیشنز. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم بڑے والٹائل سے ہیں ایز کریشن. استقامت از اے معجزہ دیٹ ہیپنس ٹو اس. ورنہ ہماری فطرت جو ہے وہ جو ہے اس بیچاری کو، فطرت میں ہماری استقامت ضرور موجود ہے، لیکن جو سیکنڈ نیچر ہم بنا لیتے ہیں اس میں بہت تغیر ہے، اس میں بہت تبدل ہے. اس کے لیے استقامت کو ایز اے تھیوری بھی پوسچولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے صوفیاء کیا کرتے ہیں، اور یہاں پر اب صوفیاء کی وہ اپنا کمال آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہی مراحل کے درمیان جو ہے اگر نفس ناطقہ رحمان کی لذت پا لے تو اسے یہ معرفت ملتی ہے کہ اس کا وطن اصلی خود خدا ہے. بھاری جملہ ہے کہ ہمارے جو نفس کے اندر جو ناطقہ، جو اللہ سے ہم کلام ہونے کی ایک پائی جاتی ہے صفت، اگر وہ رحمان کی لذت سمجھ جائے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ I'm trying to find home in DHA and in Defense and in Model Town and in Gulberg. میرا وطن اصلی تو خدا ہے. تو اس لیے صوفیاء جو ہیں وہ جب بھی ان کے خانقاہوں پر لوگ جاتے تھے، کوئی ایڈکٹ ہو جاتا تھا نشے کا یا کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، تو ماں باپ ان نوجوانوں کو خانقاہوں پر لے کر آتے تھے. ہم نے بھی اپنے جوانی میں، بچپن میں دیکھا تھا میں نے. تو وہاں پہ شیوخ جو ہیں وہ ان کو جھاڑتے نہیں تھے. And I have witnessed it myself کہ they would just tell them to keep company. اور میں کئی دفعہ کئی شیوخ سے پوچھا کہ علماء تو ان کو جھاڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ عشق مجازی میں پڑ گیا ہے، اور تو لذت خمار میں پڑ گیا ہے، اور تو شراب کے پیچھے پڑ گیا، ہیروئن میں پڑ گیا. You people don't say any of that. تو مجھے وہ جو کامل شیوخ تھے انہوں نے 2-3 نے ایک ہی بات کی کہ we are not here to criticize people. We are here to introduce them to a higher taste. اگر کوئی نشے پر لگا ہوا ہے تو وہ ٹیسٹ کا غلام ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو ایک ایسا ٹیسٹ دیں جو نشے سے بڑا ہو، اور اس کو وہ شراب وصال یا شراب عشق رسول یا شراب عشق خدا کہتے تھے. تو مطلب this is how they used to play around with people. Not by criticizing them, not by excluding them. کہتے ٹھیک ہے تمہارے یہ فی قلوبہم مرض، تمہارے اندر یہ مرض ہے، ہمارے ساتھ رہو تو آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ان نشوں سے بڑے نشے بھی دنیا میں موجود ہیں. اور پھر جب ان سے انٹروڈیوس کرتے تھے تو وہ لوگ خود بخود اس چیز سے ہٹ جایا کرتے تھے. اب اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تھوڑی سی آپ کی توجہ 2 منٹ کی چاہوں گا اس کے قرآن کی لنگوسٹکس کے کمال کے اوپر کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے پیارے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں. راجعون، we are returning. There is an element of acceptance to return. اور پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس اللہ کا کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس کی طرف. تو کفر اور ایمان میں جو حضور کہہ رہے ہیں آمنت باللہ، یہی فرق ہے. کافر کو فورسفلی لوٹایا جا رہا ہے اور مومن راجعون اپنی مرضی سے جا رہا ہے. They both are returning، لیکن حال فرق ہے. اور کیونکہ حال فرق ہے تو دونوں کا کال فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے مجھے مجبوری میں زبردستی فورسفلی لوٹایا جا رہا ہے اللہ کی طرف، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تو تیار بیٹھا ہوں، خود لوٹ رہا ہوں. So یہ حال اور کال جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس میں it's wonderful. اب نفس جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، روح ہمیشہ اوپر کی طرف توجہ کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ اے امیر المومنین استقامت کیا چیز ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا استقامت لومڑی کی چال نہ چلنا ہے، ڈونٹ واک لائک اے فاکس. ہماری روایت میں فاکس از اے کائنڈ آف گریڈی اینیمل، بڑی عیار ہے، بڑی مکار ہے اور بزدل ہے. دیر آر 3-4 traits جو کہ ہماری روایت میں لومڑی کے ساتھ ہیں. I'm not blaming the poor fox, it's how we perceive it. It's very cunning, and why it's cunning, why it's always dodging, because it's a coward. اس میں وہ شیر والا جگر نہیں ہے کہ چیزوں کو فیس کرے. تو حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ صاحب استقامت وہ ہے جو بھٹکتے ہوئے نہیں چلتا، سیدھا چلتا ہے. تو نفس بھی استقامت کے راستے پر نہ چلنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہمارا نفس جو ہے آج کل کا، جب بھی دل میں خیال آتا ہے کسی اچھے کام کا تو اندر سے آواز آتی ہے کہ دیکھ لو، بعد میں نہ کہنا. ہاں ٹھیک ہے، کام تو ٹھیک ہے، لیکن there is always these whispers. لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا نفس اس سے کیا سرگوشیاں کرتا ہے. تو یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ یار ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوچا ہے کہ اس کا تم پر اثر کیا ہوگا. تو یہ صاحب استقامت کی بات نہیں ہے. اور جو نفس جو ہے اپنے روح کے ذریعے اللہ کی لذت پا لیتا ہے تو وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اور جب نور موجود ہے تو پرچھائیوں کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ؟ When you can travel towards light, why will you follow shadows? When you can travel towards eternity, why get so interested in transitory? یہ نفس کی دوسری ڈائمنشن ہے. اور وہی چیختا ہے پھر نفس کے، جو نفس لوامہ ہے، کہ اندھیروں سے دل کیوں لگاتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں سایوں سے. اور یہی چیز ہے جو ہمیں استقامت پر رکھتی ہے. اور رمضان میں پہلے روزے سے عید تک نقش رسول پر چلتے ہوئے فاستقم کما امرت، ہم بھی انڈائریکٹلی یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ جو تقاضا ہے استقامت کا تم بھی اس پر پورے اترو. اور اللہ نے آسانی فرمائی ہے. حدیث مبارکہ معروف سب جانتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا جاء رمضان، آپ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. اب اس پر لوگ بڑی بحث کرتے ہیں اس حدیث پر کہ وہ شیطانوں کے پاؤں میں اگر بیڑیاں ہیں تو لوگ گناہ کیسے کر لیتے ہیں. بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شیطان کا کام آپ کو وسوسہ کرنا ہے، گناہ اپنی آپ ہی کرتے ہو. تو اگر وہ شیطان وسوسے نہ بھی دے تو we have amassed enough potential to sin on our own. We don't need actually devil anymore. تو یہ جو کہا ہے کہ صفادت الشیاطین، تو اس کی مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ حالت روزے میں ہوتا ہے تو فزیکلی ڈرینڈ ہوتا ہے. اور جب فزیکلی ڈرینڈ ہوتا ہے انسان تو انسان کے لیے لسٹ اور شہوت کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اٹس سچ اے فزیکل تھنگ کہ وہ آپ کی توجہ جو ہے وہ ان دا پریزنٹ، ان دا ہیئر اینڈ ناؤ لے کے آتا ہے. اٹس مور آف این اویئرنیس آف یور پریزنٹ اسٹیٹ دین واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ان فیوچر. تو وہ جو کمزوری ہے، وہ جو نقاہت ہے، وہ جو ایک فقیری کا احساس ہے، یہ وہ چین ہے جو آپ کے ہی شیطان کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کیونکہ روزہ سحور سے لے کر افطار تک ایک کنسسٹنٹ استقامت کی سٹیٹ ہے، تو وہ ہمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ اگر تم 1 مہینے کے لیے حلال سے بھی منہ موڑ سکتے ہو تو باقی 11 مہینوں میں کم از کم حرام سے تو منہ موڑ لو. تو یہ استقامت کا ایک بڑا ہی فزیکل سبق ہے جو روزے کی وجہ سے ملتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم روزے کی جو یونیکنیس ہے اسلام کے اراکین میں،
why roza is so different as a worship, as a mode of worship than all other modes of worship, उस पर बात करेंगे. اور پھر تھرڈ سیشن ہم ڈیسائیڈ کریں گے کیا بات کرنی ہے. تو امید ہے کہ استقامت کے لحاظ سے رمضان کی معنوی ربط جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قائم ہو گیا ہوگا. بہت ہی وسیع مضمون تھا, اور میں کیا جوامع القلم, میں تو ایک بالکل طالب علم ہوں, تو مجھے تو کئی گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ کو پٹ اکراس کرنے کے لیے. بٹ امید ہے کہ پہلا سیشن جو ہے اس میں کچھ نئی باتیں ہمیں آدم کی صورت کے بارے میں, اس کا روزے کے ساتھ جو ریلیونس ہے استقامت کی, تو وہ سمجھ آئی ہوں گی. اور آخر پہ یہی دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ماشاءاللہ, زبردست, جزاک اللہ. ویری انسپائرنگ ایز یوزول. بڑے اس میں عرفانی نکات اس دفعہ جو تھے وہ بڑے کیا کہتے ہیں. جی چھوٹی سی ایک میری آبزرویشن کہ آپ نے ذکر استقامت میں اور ایمان میں کیا, اور جس میں شہوت کا بھی اور لذت کا بھی. اس کے علاوہ تو کتنی اور مورل چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے, بہت چھوٹی لیول پہ بھی, جھوٹ, فریب, دھوکہ, بہت معمولی باتوں میں بھی غیبت. یہ سب لذتیں ہیں, یہ سب لذت شہوانیہ ہیں, ان کے مختلف فارمز ہیں. کیونکہ شہوت کا لفظ جو ہے عربی میں وہ صرف جس کو ہم سیکشول لسٹ کہتے ہیں اس کے لیے نہیں یوز ہوتا. یہ ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, تھینک یو. ٹھیک, Beautiful, par excellence session. Thank you very much. جزاک اللہ, جزاک اللہ.